بڑی ہستی ہے، اس وقت تک آگے قدم اٹھایا نہیں جا سکتا۔ ہم گئے پولیس لائن تو ایک دروازہ یوں پولیس والوں کا تھا اور کچھ 2-4 فرلانگ دور دروازہ تھا عوام الناس کے لیے۔ ہم سیدھے چلے یوں پولیس لائن کے دروازے، میں بھی شلوار کرتے میں، وہ بھی شلوار کرتے میں، میرے سر پر بھی اس وقت ٹوپی تھی، داڑھی، ان کے سر پر بھی ٹوپی اور داڑھی، آگے سپاہی کھڑا تھا۔ تو انہوں نے اس کو کہا بھائی دروازہ کھولو، تو ایسے کھڑا تھا، ایسے کہنے لگا تم آؤ، سمجھو، وہ تم آؤ، اوپر سے آؤ، اوپر سے آؤ۔ میں نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی کھول دے، اور صاحب تم صاحب سنے نہیں، وہ تم آؤ۔ اور وہ تھی جون کا مہینہ اور 3-4 فرلانگ، پہلے ہم پیدل ہی آئے تھے، مرکز سے پیدل ہی آئے، تو اب آگے پھر گرمی، تو نے کہا بھائی تیری بڑی مہربانی کھول دے۔ قاسم صاحب میرے کو چابی کو نہیں، تم تنگ کی جاندے ہو، چلو چلو وہ تم آؤ، اور میرے پاس چابی کو نہیں، آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ پھر اس بیچارے کو بتانا پڑا، انہوں نے کہا بھائی میں عبد الخالق ہوں، عبد الخالق۔ تو وہ فیصلہ آباد سے ہی ٹرانسفر ہو کے جب گیا تھا تو کلین شیٹ تھا، چلا گیا کوئٹہ، وہاں تبلیغ میں 4 مہینے لگائے تو سارا حلیہ بدلا تھا، تو اس کو گئے ہوئے زیادہ عرصہ تو ہوا نہیں تھا۔ جو اس نے کہا عبد الخالق، ان کا سر، اور جیب سے چابی نکالی، کہ میں کوئی چابی ہی کوئی نہیں، اور کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی آگے کبھی پیچھے، سر 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 کا اس بیچارے کا سر ہی کہا گیا۔ انہوں نے کہا بھائی عبد الخالق آج ایک بڑی بات سمجھ میں آئی ہے، شاید کتابوں سے نہ سمجھ میں آتی، ایک عملی زندگی سے سمجھ میں آئی کہ جب تک حاکم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی۔ یہ نماز کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ چیمبر کے 95% لوگ نماز کی طرف کیوں نہیں چلتے؟ یہ آپس میں کیوں لڑتے ہیں کہ مجھے صدر بناؤ، کہ مجھے صدر، یہ تو مرغوں کی لڑائی ہے۔ تو کیا چیز ہے صدارت؟ مجھے سیکٹری بناؤ، مجھے یہ بناؤ، مجھے وہ بناؤ، کہ حاکم کو بھولے ہوئے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو، جب وہ تمہیں صوفی صاحب سمجھ رہا تھا تو کہہ رہا تھا اتو آؤ، جب اسے پتا یہ تو ایسی ہے جسے میرا بہت کچھ بگاڑ سکتا ہے، ان کا سر سر سر۔ آج میرے بھائیو ہمارے دل میں ایک سپاہی ایس پی کی جتنی عظمت رکھتا ہے اتنی ہمارے دل میں اللہ کی عظمت کوئی نہیں۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ ہمیں تو لا الہ الا اللہ ہی نہ دیا تھا۔ یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ ہماری ایک بنیاد ہے جس ہم گم کر چکے ہیں۔ اللہ نے اس کائنات کے ظاہر کو گھمایا ہے مال کے ساتھ اور حقیقت کو گھمایا ہے اعمال کے ساتھ۔ یہ کائناتی نظام سونے چاندی کے ساتھ جوڑا ہے اور حقیقی نظام کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس وقت دنیا میں ایک نظام سرمایہ داری کا چل رہا ہے جس کا ذہن یہ ہے کہ پیسہ بھی اپنا، جان بھی اپنی، جیسے مرضی کماؤ، جیسے مرضی خرچ کرو۔ یہ 1925 میں ایڈم سمتھ ایک شخص تھا اسکاٹ لینڈ کا جس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ مال کمانے میں ہر ایک کو آزاد ہونا چاہیے، کوئی پابندی نہیں، جیسے مرضی کماؤ، عورت ناچ کے کمائے، ننگے ہو کے کمائے، جسم کو بیچ کے کمائے، وہ سوسائٹی گرل بن کے کمائے، جھوٹ بول کے کمائے اور رشوت سے کمائے، وہ جس طرح سے کمائے، پیسہ آنا چاہیے۔ جب پیسہ آئے گا تو اس سے لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ پیسے کی ریس لگنی چاہیے، پیسے کی ریس پر کیا ہوگا؟ لوگ خوشحال ہو جائیں گے اور سب راضی ہو جائیں گے۔ اور پیسے کی دوڑ میں جب ہر آدمی کوشش کرے گا، ہر طریقے سے کرے گا، ہر ہتھ کنڈا استعمال کرے گا، تو لہذا پیسہ عام ہو جائے گا، مسائل حل ہو جائیں گے۔ یہ نظریہ ایڈم سمتھ نے دیا 1925 میں پیدا ہوا، اور 1825 میں یہ پیدا ہوا اور 95 میں یہ مر گیا، 1895 میں۔ تو یہ جو پیچھے وحی کی تعلیمات کوئی نہیں تھی، وحی کی تعلیمات کوئی نہیں تھی، اور نفس تو پہلے ہی مال کا متلاشی ہے، تو ایک نظریہ تو یہ کائنات میں اٹھا اور آج تک وہ چل رہا ہے، آج تک چل۔ یہ میں غلط کہہ گا ہوں، یہ 1725 میں پیدا ہوا
اور 1795 میں اس کا انتقال ہوا ہے۔ ایک اس کے بالمقابل نظریہ وجود میں آیا کہ سب کچھ چھین لو، سب کچھ چھین لو، سارا مال اسٹیٹ کا ہے اور سب کو متوازی برابر مال کی تقسیم کرو، لوگ خوشحال ہو جائیں گے۔ دونوں نظریے کی بنیاد چونکہ علم قرآن پر نہ تھی، وحی پر نہ تھی، تو وہ بھی بھٹک گئے، وہ بھی بھٹک گئے۔ وہ نظریہ پیش کیا وہ کمیونزم کی شکل میں مارکس نے، جو 1818 میں پیدا ہوا ہے اور 1882 میں یہ مر گیا ہے۔ یہودی تھا جرمن کا، ساری زندگی پڑھتا ہی رہا اور اس کی موت بھی اس حالت میں آئی کہ لندن کے وہ لائبریری میں پڑھتا پڑھتا ٹیبل پر ہی وہ مر گیا۔ اس کو ایک مل گیا، اس کے نظریات کو ابھارنے والا لینن 1917 میں وہ انقلاب لانے میں کامیاب ہوا۔ 1917 سے لے کر 1953 میں اسٹالن کا انتقال ہوا ہے۔ 1917 سے 1953 تک اس نظریے کو وجود میں لانے میں 1 کروڑ انسان قتل کیا گیا، 1 کروڑ کھوپڑیاں اڑائی گئیں کہ مال اسٹیٹ کا ہے۔ یہ بالکل ہی غلط نظریہ تھا، پہلا بھی غلط، دوسرا بھی غلط۔ پہلا کہ سب کچھ ہمارا ہے، المال مالنا، ہمارا پیسہ جہاں مرضی خرچ کریں، ہمارا پیسہ جو مرضی کریں، ہمارا پیسہ جہاں مرضی اڑائیں۔ تو ایک دفعہ نا ایک نوجوان کہنے لگے میرے ساتھ چلے کھانا کھائیں۔ میں کہا نہیں، میں ہوٹل میں نہیں جاتا ہوں۔ اچھا پھر مہربانی کرے میں آپ کو پیک کروا کے دے دیتا ہوں، آپ ساتھ لے جانا۔ چلو کروا دو۔ تو اس میں وہ گیا، ہم 3-4 ساتھی تھے، تو پیک کروا کے لایا۔ میں نے پوچھا کتنے کا آیا ہے؟ کہنے لگا جی کیوں پوچھ رہا ہوں؟ میں ویسے ہی پوچھ رہا ہوں، میں نے کون سا تمہیں پیسے دینے ہیں، ویسے پوچھ رہا ہوں کتنے کا ہے؟ کہا جی 3200 کا ہے۔ میں کہا ایک وقت کے کھانے پر تم نے 3200 خرچ کیا، تم اپنے ڈرائیور کو 3200 روپے 1 مہینے کی تنخواہ دیتے ہو، اور اس کو کہتے ہو کہ صحیح کیوں نہیں چلتے ہو، ٹھیک کیوں نہیں چلتے ہو، اور تھوڑا سا بیچارہ آگے پیچھے ہو جائے تو نہ اس کی عزت محسوس ہے، نہ اس کی جان سلامت۔ اور وہ کبھی کہتے جی تھوڑے سے پیسے بڑھا دیں، کہتے بڑا لالچی ہو گئے، بڑا لالچی ہو گئے، تنخواہ بڑھانے کا تقاضا کر رہا ہے، اور تم نے صرف ایک وقت کی روٹی پہ 3200 لگا دیا۔ میں نے کہا یہ میرا پہلا اتفاق تھا۔ میں نے کہا اگر مجھے پتا ہوتا کہ اتنے پیسے لگیں گے یہاں تو میں کبھی بھی ہاں نہ کرتا۔ تو ایک نظریہ یہ ہے مال ہمارا ہے، جہاں مرضی خرچ کرو، جیسے مرضی کماؤ۔ تو کیا ہوا، لڑکیاں بیچاری وہ بینرز کی زینت بن گئیں، پوسٹرز کی زینت بن گئیں، اور یہ کمپنی والے اپنا مال کمانے کے لیے انہوں نے ہر وہ ہتھ کنڈا استعمال کیا جس سے اللہ سے بغاوت ہو گئی۔ چلو وہ تو اللہ کو جانتے نہ مانتے، ہم تو اللہ کو مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں۔ پھر یہ ننگی تصویریں جگہ جگہ، فریج بیچنے کے لیے بھی عورت کو ننگا کیا گیا، موٹر سائیکل بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کیا گیا، ڈبل روٹی بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کیا گیا، ٹیلی فون بیچنے کے لیے عورت کو ننگا کیا گیا۔ یہ کہاں سے آئے ہیں طریقے، یہ کہاں کی روشنیاں ہیں جنہوں نے ہمیں اندھا کر دیا؟ ہمیں وہ مٹی کے چراغ اچھے ہیں جہاں عزت تو محفوظ ہو، جہاں بیٹی کے سر کے اوپر چادر تو ہو۔ یہ کون سی روشنیاں ہیں، یہ کہاں کی تعظیم ہے جس نے انسان کو انسانیت کی قبا سے نکال کے باہر پھینک دیا ہو، یہاں ناچ گانا زندگی بن گیا ہو؟ میرے بھائیوں یہ روشنیاں نہیں ہیں، یہ اندھیرے ہیں، یہ خوفناک اندھیرے ہیں جن سے گزر کر جب موت آئے گی اور آنکھ کھلے گی تو ہم ساری بازی ہار چکے ہوں گے۔ تیسرا نظریہ اسلام پیش کرتا ہے۔ ایک نظریہ ہے المال مالنا، پیسہ ہمارا ہے جیسے مرضی خرچ کرو۔ دوسرا نظریہ ہے پیسہ اسٹیٹ کا ہے، صرف اسٹیٹ کو جائے گا، وہاں سے تقسیم ہوگا۔ اس کے بیچ میں کیا ہے؟ وہ اسلام آیا ہے، وہ شخصی وراثت کو تسلیم کرتا ہے اور کمائیوں کے لیے حد بندیاں کرتا ہے اور خرچ کے استعمال کے طریقے متعین کرتا ہے، اور تجارت زراعت کے میں اپنے احکام کا پابند بنا کے چلاتا ہے۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہمارا مال بھی اللہ کا ہے، ہمیں لوٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے۔ اسلام کا نظریہ یہ ہے الملک للہ، اصل بادشاہ اللہ ہے،
قل اللہم مالک الملک، ان سے کہہ دو اصل بادشاہ اللہ ہے. تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ان سے کہو کہ زمین آسمان کا شہنشاہ اللہ ہے، شرق اور غرب پر بادشاہی اللہ کی ہے. للہ المشرق والمغرب، شمال و جنوب میں حکمرانی اللہ کی ہے. اینما تولوا فثم وجہ اللہ، زمین اللہ کے قبضے میں ہے. والارض فرشناها فنعم الماہدون، آسمان کی چھت اسی نے بلند کی ہے. والسماء رفعها ووضع المیزان، ان پانیوں سمندروں کو رب نے تخلیق کر کے بنایا ہے. هو الذی سخر البحر، ان دریاؤں کو اللہ نے بہایا ہے. وسخر لکم الانہار، ان درختوں کو اللہ نے لہلہانا دیا، جھومنا دیا، سرسبزی دی ہے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، ان پانیوں کو میٹھا اللہ نے کیا. ھذا عذب فرات سائغ شرابہ، سمندروں کو کڑوا اللہ نے کیا. وھذا ملح اجاج، کڑے اور میٹھے کو جدا اللہ نے کیا. وجعل بین البحرین حاجزا بینہما برزخ لا یبغیان، انسان کو اللہ نے پیدا کیا. هو الذی خلق، اللہ خلقکم من تراب، مٹی، ثم من نطفة نطفہ، ثم من علقة پھر علقہ، ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقہ. پھر اس کا نظام تخلیق چلا جس نے ماں کے پیٹ میں ہمیں 3 اندھیروں میں بنایا. من ذکر و انثی، کسی کو مرد کسی کو عورت. وجعلناکم شعوبا وقبائل، کسی کو سندھی، کسی کو پنجابی، کسی کو پٹھان، کسی کو بلوچ، کسی کو بروہی، کسی کو عربی، کسی کو امریکی، کسی کو ایرانی. یہ قبائل اللہ تعالیٰ نے بنائے، یہ شعوب اللہ تعالیٰ نے بنائے. وہ ہماری زندگی اور موت پر قابض ہو کر اعلان کر رہا ہے یحیی و یمیت، میرے امر سے زندگی، میرے امر سے موت ہے. تغیر اور تبدل میں خود اپنے کردار کو بتا رہا ہے کہ وہی ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، تمہارا اللہ ہے جو کائنات کو پھیرتا ہے، بدلتا ہے، عدلتا ہے. تو یہ پہلا نظریہ ہے جو مسلمان تاجر ہو، زمیندار ہو، حکمران ہو، کاشتکار ہو، وہ عورت ہو، وہ مرد ہو، بطور مسلمان پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ، پہلی بنیاد لا الہ الا اللہ کہ عرش و فرش پر، سرا اور سریا پر، شرق و غرب پر، ہواؤں فضاؤں قلاؤں پر ساری حکمرانی اللہ کی ہے. وہ خالق ہونے میں بے مثال ہے، وہ قادر ہونے میں بے مثال ہے، وہ مدبر ہونے میں بے مثال ہے. زمین کو بچھایا، پہاڑوں کو گاڑا، اور اوقات کو بلند اڑان دی، مچھر کو پست پرواز دی، چیونٹی کو رینگنا سکھایا، شیر کو دھاڑنا سکھایا، سانپ کو پھنکارنا سکھایا، مچھلی کو تیرنا سکھایا، مور کو ناچ سکھایا، کلیوں کو مسکرانا سکھایا، آم کو مٹھاس عطا فرمائی، اور ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھا کر، روح کو ڈال کر انسان کا وجود بنا کر، عقل، فہم، فراست کہ اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب نمونے دکھا دیے. اور ساری کائنات پر اپنی صفت تخلیق کو اور اپنی صفت ربوبیت کو کائنات میں اللہ نے جگہ 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 نمونے پھیلا دیے. سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. میرے بندو، چپا چپا تمہارے رب کی عظمت اور وجود پر دلالت کرتا ہے، پر تمہارے پاس وہ آنکھ نہیں جس سے تم دیکھ سکو. وہ کہیں سے لے کر آؤ، وہ آنکھ لاؤ جو کسی کی بیٹی پر نہ پڑتی ہو ہوسناک طریقے سے. وہ آنکھ لاؤ جو کسی کی بہن ماں بیوی پر ہوسناک طریقے سے نہ پڑتی ہو. تو تم انہی آنکھوں سے اپنے رب کے جلوے چپے چپے میں دیکھو گے. وہ کان لاؤ جو موسیقی سے نہ آشنا ہو، جو طبلے کی سرتال سے نہ آشنا ہو. وہ کان لاؤ جو میرا نغمہ سننے کے عادی ہوں. وہ کان لاؤ جو ظلم و ستم، جھوٹ، چغلی، لگائی بجھائی سننے کے عادی نہ ہو. تو یہ چپا چپا تمہیں تسبیح پڑھتا تمہیں سنائی دے گا. سنو گے ان من شیء الا یسبح بحمدہ کل قد علم صلاته وتسبیحہ. میرے بھائیو، یہ ہماری پہلی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ اس بحر بر پر بلا شرکت غیر حاکم. المال مالہ والخلق خلقہ والامر امرہ. اسی کی حکومت، اسی کا مال، اسی کی طاقت
کسی کو دے دیا، کسی سے لے لیا، کسی کو درمیانہ دیا، کسی کو زیادہ دیا، کسی کو بہت زیادہ دیا، کسی کو تخت پہ بٹھا دیا، کسی کے نیچے سے